میں اہل سنت سے ہوں اور محرم میں کالا لباس پہنتا ہوں۔ کچھ لوگ کالا لباس پہننے سے منع کرتے ہیں، آخر کالے لباس سے مسئلہ کیا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے کھانے پینے اوڑھنے بچھونے میں شریعت کے پابند ہیں۔ جو اللہ اور رسول نے ہمارے لیے پسند کیے، ہم انہی کی پسند کو پسند کرنے کے پابند ہیں، اور جو چیزیں اللہ رسول نے ہمارے لیے ناپسند کی ہیں ان کو ہم ناپسند کرنے کے پابند ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس سب سے زیادہ پسند تھا، اور آپ سب سے زیادہ سفید لباس کو زیب تن کرتے، تاہم سیاہ رنگ کی چادر، سیاہ رنگ کا امامہ، یہ چیزیں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا ثابت ہیں۔ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ سے ثابت ہیں، بلکہ خود آل بیت اطہار کے افراد سے بھی سیاہ رنگ کا لباس بھی ثابت ہے، سیاہ رنگ کے چادریں بھی ثابت ہیں، خود صحابہ کرام سے یہ ساری چیزیں جو ثابت ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں بعض اوقات بذات وہ مباح اور جائز ہوتی ہیں، لیکن کچھ خارجی امور یا بعض ایسی علتیں اس کے ساتھ ایسی متعلق ہو جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ جائز کام ناجائز ہو جاتا ہے، اس کو منع کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ممانعت بعض اوقات تو ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کسی علت کی وجہ سے اگر وہ ممانعت ہو تو جب تک وہ علت پائی جاتی ہے وہ ممانعت رہتی ہے، اور جب علت ختم ہو جائے گی وہ ممانعت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو کالا لباس بذات پہننا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، شریعت نے اس کو کوئی جو ہے نا وہ منع نہیں کیا۔ لیکن جس وقت یہ کالا لباس ایک خاص قسم کے لوگوں کا ایک شعار بن جائے کہ جو اس لباس کو خاص دنوں کے اندر بطور سوگ اور بطور علامات غم کے وہ پہننا شروع کر دیں، تو چونکہ شریعت نے اس طرح کی حرکتوں سے منع کیا ہے کہ جس میں اپنے بالوں کو نوچنا، چہرے کے اوپر تھپڑ مارنا، یا کپڑوں کو پھاڑ دینا، یا اپنے سر پر گرد ڈالنا، خاک ڈالنا، راکھ ڈالنا، اپنے چہرے کو مختلف قسم کے رنگوں سے آلود کر دینا، یا اپنے آپ کو زخمی کر دینا، ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول نے واضح طور پر اور اہل بیت کے بزرگوں نے واضح طور پر ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ اور یہ چیزیں جب منع ہو کر ایک خاص قوم کا شعار ہو گئیں کہ وہ خاص دنوں کے اندر وہ اپنا سیاہ رنگ کا لباس وہ ایک خاص علامت کے طور پر پہنتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں تشبہ سے بچنا یہ شریعت کے اندر ہمیں حکم ہے کہ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ لہٰذا یہی بات ہے کہ عورتوں کو مردوں کے تشبہ سے اللہ کے نبی نے منع کیا، مردوں کو عورتوں کے تشبہ سے منع کیا۔ واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے لعنت تک فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہوں، اور ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہوں۔ تو جب نارملی ایک جنس کی دوسرے جنس سے مشابہت اختیار کرنا اتنا ممنوع ہے، تو اسی طرح اگر وہ کام کہ جو صراحتاً حرمت کے اوپر منتج ہوتا ہے کہ جس کے اندر اظہار سوگ کے لیے آپ کالے کپڑے پہنے یا اس طرح، تو اس سے شریعت نے منع کی ہے، اور یہ خاص طبقے کا ایک یہ علامت آ گئی ہے۔ لہٰذا اب ان خاص دنوں میں، جن دنوں میں یہ خاص قوم کا شعار بنتا ہے اور وہ اس کو اپنے شعار کے طور پر پہنتے ہیں، کالا لباس پہننا منع ہے۔ اب ان دنوں میں بھی اگر کوئی آدمی، اس کا معمول ہے، جیسے بہت سارے ڈرائیور ہیں یا بہت سارے مزدور ہیں، ان چیزوں سے وہ مبرہ ہو کر وہ سارا سال ہی کالا لباس پہنتے ہیں، ان چیزوں کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے بیچاروں کے پاس ایک دو جوڑے ہوتے ہیں اس لیے کالا سلواتے ہیں کہ یار یہ ذرا میلے بھی ہو جائیں تو نظر نہیں آتے، تو ان کے لیے یہ حکم بھی نہیں ہوگا، تاہم اس سے بچنا اور اجتناب کرنا یہ بہت بہتر ہے۔